اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بس اگر وہ ایمان لائیں اسی طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت والے ہوں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے اعراض کیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ یقیناً بدبختی میں ہیں اور تباہی میں ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس ان کے لیے اللہ رب العزت کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، دین اسلام جو اللہ سبحانہ و تعالی کا سب سے پسندیدہ دین ہے، جس دین کو رب العالمین نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکمل دین اپنے تلامذہ صحابہ کرام تک منتقل کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے اس دین کو آگے امت تک منتقل کیا. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلام روز اول سے ہی شہادتوں اور قربانیوں کا دین ہے. اس دین کی آبیاری جن صحابہ کرام نے کی، انہوں نے اس دین کو جب قبول کیا تو دنیا کفر کی طرف سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. اپنے وہ دشمن ہوئے اور خونی رشتہ دار وہی خون کے پیاسے بن گئے، لیکن ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ اللہ کے اس دین کو قبول کرنے کی وجہ سے ان کو اپنی اولاد کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، اپنی بیوی بچے گھر بار اسے کی قربانی دینی پڑی تو قربانی دینے سے گریز نہیں کیا. اپنے دین کو بچانے کے لیے دنیا کا سب کچھ بھی انہیں دینا پڑا تو دے دیا، لیکن دین کو بچا کے رکھا. میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کائنات کی وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے جب تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا تو نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو تمام انسانوں میں سب سے خوبصورت
اور سب سے زیادہ اللہ کی محبت میں لبریز پایا تو انہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، رفاقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کے لیے میرے اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ اور پھر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جنہوں نے تمام انبیاء کرام کے جو پیروکار تھے، ان تمام نبیوں کے پیروکاروں سے بڑھ کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، حتیٰ کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے دین کے دفاع میں ان صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور حتیٰ کہ ایسے موقع بھی آئے کہ جب ان صحابہ کرام نے ببانگ دوہل اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اصحاب موسیٰ نہیں، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں علیہ السلام، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ من سلوہ کھانے کے لیے تو ہم ہیں، اللہ من سلوہ اتارے تو ہمارے لیے، ہماری خواہشات پوری ہوتی رہی، لیکن جب امتحان کا موقع آئے گا، لڑائی کا موقع آئے گا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، ہم لڑنے والی قوم نہیں۔ کہا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلواریں نہیں، کوئی پرواہ نہیں، تیر نہیں، کمانے نہیں، چلانے کے لیے اگر نیزے میسر نہیں، اگر سفر کے لیے سواریاں موجود نہیں، گھوڑے نہیں میدان جہاد کے لیے، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، جب تک ہمارے اندر ایک شخص بھی زندہ ہے اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو ہم آپ کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ اور پھر ان صحابہ کرام نے اس چیز کے عملی نمونے پیش کیے کہ جب دشمن کی طرف سے تیر آتا ہے روکنے کے لیے اور کچھ نہیں تو اپنا ہاتھ سامنے کر دیا کہ وہ تیر میرے ہاتھ پہ لگے محمد مصطفیٰ کی طرف نہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تاریخ انسانیت نے وہ منظر بھی دیکھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جب اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، خبر ملی کہ بیٹا شہید کر دیا گیا، کہا کوئی پرواہ نہیں، بتائیے محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبر ملی کہ تمہارا شوہر بھی شہید کر دیا گیا، کہا کوئی پرواہ نہیں، بتائیے اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ خبر ملی تمہارا بھائی بھی شہید کر دیا گیا، کہا کوئی پرواہ نہیں، بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اور جب یہ خبر ملی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باحفاظت ہیں تو کہا پھر اللہ کے نبی اگر زندہ ہیں تو پھر کوئی غم، اس کی کوئی حیثیت نہیں، محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لینا ہی تمام غموں سے چھٹکارے کے لیے کافی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک ایک صحابی کی زندگی، اس کے اندر بے شمار دروس، اسباق، اس کی سیرت میرے اور آپ کے لیے نمونہ۔ لیکن ان صحابہ میں بھی بعض ہستیاں ایسی تھیں کہ جن کو اللہ نے انوکھی شانیں عطا فرمائی، ان کو نرالا ہی مقام عطا فرمایا، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سرٹیفکیٹ بلا تفریق تمام صحابہ کرام کے لیے، میرا اللہ ان پہ راضی اور وہ میرے اللہ پہ راضی۔ اس لیے امام طحاوی رحمہ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں اہل السنہ کا متفقہ عقیدہ کہ جتنی بھی اہل السنہ کے اندر شامل افراد ہیں جو اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کا صحیح معنوں میں متبع مانتے ہیں، سنت پر سچا محب اور سنت کا سچا پیروکار مانتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط فی حب احد منہم، ہم نبی کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کسی ایک صحابی کی محبت میں ہم غلو سے کام نہیں لیتے، ہم مبالغہ آرائی نہیں کرتے۔
ہم اس کی شان میں وہ غلو نہیں کرتے جس غلو کو اللہ کے نبی نے کہا تھا، لوگوں ایاکم والغلو فی الدین فإنما اہلک من کان قبلکم، لوگوں مبالغہ آرائی سے بچنا، غلو سے بچنا۔ تم سے پہلی قومیں اگر تباہ و برباد ہوئی تو اس غلو کی وجہ سے، وہ چاہے غلو نبی کی شان میں ہو، میرے اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لوگوں میری شان میں بھی تم غلو نہ کرنا، مبالغہ آرائی نہ کرنا۔ جس طرح عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ کی شان میں غلو کیا، برباد ہو گئے، اللہ کے ہاں مردود ٹھہرے، ملعون ٹھہرے، مغضوب علیہم، غضب کیا گیا، اور وللضالین، گمراہ ٹھہرے۔ کس وجہ سے؟ شان میں غلو کیا۔ فرمایا میری شان میں بھی غلو نہ کرنا۔ لوگوں اس امت کے اندر بھی جب اسی طرح غلو آئے گا جس طرح پہلی امتوں میں غلو آیا، جس طرح وہ برباد ہوئے، پھر یہ بھی ہلاکت اور تباہی سے نہیں بچیں گے۔ اس لیے امام طحاوی فرماتے ہیں، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی صحابی کی شان میں ہم اپنے پاس سے مبالغہ آرائی نہیں کرتے، غلو نہیں کرتے۔ اس کی وہ شان جو اللہ نے اسے عطا کی، محمد مصطفیٰ کی سچی زبان میں عطا کی، ہم اس میں اپنی پاس سے اضافے نہیں کرتے۔ ولا نفرط فی احد منہم، اور نہ ہی کسی کی محبت میں ہم ذرہ برابر بھی کمی کرتے ہیں۔ ولا نتبرأ من احد منہم، اور نہ ہی ہم کسی ایک صحابی سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ونبغض من یبغضهم، ونذکر الخیر من یذکرهم بخیر، وحبهم دین و ایمان و احسان۔ لوگوں نبی کے یاروں سے محبت یہ دین بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے، یہ احسان بھی ہے۔ وبغضهم کفر ونفاق وطغیان، اور نبی کے صحابہ سے عداوت، دشمنی، بغض، یہ کفر بھی ہے، ہلاکت بھی ہے، بربادی بھی ہے، اور دین سے دوری بھی ہے، اور اس کا انجام رب کی طرف سے ناراضگی اور اللہ کے غضب کا سبب بھی ہے۔ رب العالمین ہمیں تمام صحابہ کرام سے اللہ کھری اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام میں وہ ہستیاں جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ان کو اللہ نے جو شان دی وہ کسی اور صحابی کا مقام نہیں، اور خصوصاً سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے، ہم سب صحابہ یہ کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ کہا کرتے تھے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض صحابہ کرام نے پھر ابو بکر اور عمر کے بعد پھر خاموشی اختیار کی۔ لیکن یہ تین صحابہ، ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ میں سب سے افضل یہ چار صحابہ، اور ان چاروں میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے بھائیو، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس نبی کے یار کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی سیرت کے چند پہلو، ان کے فضائل کے ساتھ، جس میں میرے اور آپ کے لیے درس بھی ہے، سبق بھی ہے، نمونہ بھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ذو الحجہ کا مہینہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی مہینے میں حج کے ایام کے بعد 18 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ میں 40 دن کے ایک ظلم اور ستم کے بعد، اور یہ کہا جائے مظلوم مدینہ، مدینہ کے اندر اللہ کے نبی کے اس امن والے شہر کے اندر، جس کو محمد مصطفیٰ نے حرم قرار دیا، اور کہا اے اللہ، جس طرح جناب ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا اور حرمت والا بنایا، اے اللہ اس مدینہ کو میں حرمت والا قرار دیتا ہوں۔
اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حرم کے اندر، اس مدینہ طیبہ کے اندر 40 دن کے محاصرے کے بعد، اپنے گھر میں ان کو قید و بند رکھنے کے بعد، جس میں ہر طرح کا ظلم اور ستم کہ گھر کے اندر باہر سے کچھ بھی نہ جانے دیا گیا، 40 دن کی اس بھوک اور پیاس کے بعد آ کر گھر میں داخل ہو کر ان ظالموں نے سیدنا عثمان کو جمعے کے دن روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کے دوران روزے کی حالت میں اور جمعے کے دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ لیکن وہ استقامت کے پہاڑ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں نے کہا عثمان آپ اجازت دیں، ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم آپ کے دفاع میں مدینے میں لڑتے ہیں ان کے خلاف۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا اس امت کی جب آپس میں ایک دفعہ تلوار چل نکلے گی پھر قیامت تک یہ رکے گی نہیں، اور عثمان نہیں چاہتا کہ وہ خون جو اس امت میں جس خون بہانے کا آغاز ہو اس کا آرڈر عثمان ذو النورین دے۔ کہا مجھے اپنی جان دینا تو گوارا ہے، لیکن عثمان اپنے دفاع کے لیے کوئی ایک خون کا قطرہ بہانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کہا ان ظالموں کو اگر پیاس ہے تو صرف عثمان کے خون کی، اور عثمان نہیں چاہتا کہ اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں کی جانیں جو ہے وہ گنوائے اور ضائع کروائے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ عثمان ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو ایک قمیص پہنائیں گے، اور وہ قمیص عثمان سمجھتے تھے خلافت کی قمیص ہے۔ فرمایا لوگ تم سے وہ قمیص اتروانا چاہیں گے، عثمان تم نے وہ قمیص اتارنی نہیں حتیٰ کہ تم شہید ہو جاؤ اور اللہ کے نبی سے ملاقات کر لو۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا لوگوں یہ شہید ہے، عثمان کو دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے شہادت کی بشارتیں دی تھی، اس لیے وہ جانتے تھے، ان کا ایمان تھا کہ عثمان نے شہید ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے عثمان نہیں چاہتے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور ایک جان کا بھی نقصان ہو۔ پیارے بھائیوں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ قبیلے سے جو قریش کا ایک ایسا خاندان تھا، باوجود اس کے کہ قریش کے ہر قبیلے کے کچھ افراد انہوں نے کفر کے اندر بھی بہت آگے بڑھ چڑھ کر ظلم و ستم کیے، لیکن ان کی دین اسلام کے لیے خدمات بھی اپنی جگہ۔ اوور آل مجموعی طور پر آج کتنے ایسے دشمنان صحابہ ان کی زبان سے آپ بنو امیہ کے ہر فرد پر لعنت کرتے آپ سنیں گے۔ یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، بنو ہاشم میں اگر ابو لہب جس کی بربادی اور تباہی اور اس پر لعنت اور اس کے ہاتھ ٹوٹنے کا تذکرہ میرے اللہ نے قرآن میں کیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تباہ و برباد ہو گیا، اس کے مال نے اسے کوئی نفع نہ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، بنو ہاشم کے اندر، بنو مخزوم کے اندر، بنو امیہ کے اندر کتنے ایسے قریش کے قبائل تھے جن میں کفر میں بھی آگے بڑھ کے کام کرنے والے لیکن دین اسلام کے لیے بھی قربانیاں دینے والے۔ بنو امیہ میں سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ قبیلے سے تعلق رکھتے، اور اسلام کے لیے مال کی قربانی جس انداز سے عثمان ذو النورین نے پیش کی، صحابہ کرام کے دور میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، ان کا سلسلہ نسب عبد مناف پہ جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون میں ابتدائی دور میں مسلمان ہونے والے، اور سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت پہ اسلام قبول کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عثمان سے ملاقات ہوئی اور کہا عثمان تم جیسا ذہین انسان، تم جیسا عقل مند انسان اسے مشرک نہیں ہونا چاہیے، اسے موحد ہونا چاہیے، اسے محمد مصطفیٰ کا غلام ہونا چاہیے۔ یہ دعوت ابو بکر نے پیش کی،
اور ابتدائی دور میں السابقون الاولون اسلام قبول کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ذو النورین کا لقب پانے والے پیارے بھائیوں، اس کی کئی ایک وجوہات شارحین نے، تاریخ نگاروں نے لکھی کہ ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے۔ سب سے معروف وجہ کہ تاریخ انسانیت میں اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، لیکن تاریخ میں کوئی ایک ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی ایک شخص کے نکاح میں ایک ہی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ اگر یہ سعادت ملتی ہے اور نظر آتی ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں، کہ جن کے نکاح میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، اس وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے تاریخ نگاروں نے کہ ذو النورین عثمان رضی اللہ عنہ کو اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ 2 موقع ایسے تھے کہ عثمان وہاں موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی وحی والی زبان سے جس سے نکلتا ہے تو وہی جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ عثمان صحابہ میں نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ عثمان ویسے ہی ہے جیسے آج یہاں موجود ہے، جو اجر ان کو ملے گا جو اس میں موجود ہے وہی اجر عثمان کے لیے بھی ہے، جو مال غنیمت کا حصہ ان کے لیے ہے جو یہاں موجود ہے۔ عثمان موجود نہیں، حصہ اس میں اتنا ہی ہے۔ اور یہ 2 موقع تھے جنگ بدر کے موقع پر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے اندر شریک نہ ہو سکے، باقاعدہ لڑائی کے اندر، لیکن اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ عثمان تمہاری بیوی محمد مصطفیٰ کی بیٹی بیمار ہے، تم اس کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ میں رک جاؤ، تمہیں اجر اللہ اتنا ہی دے گا جو اس میں شریک ہوں گے۔ اور باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو باقاعدہ مال غنیمت کا حصہ بھی دیا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جب بدر کے اصحاب جو اللہ کے نبی کے صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے، ان بدری صحابہ کے نام شمار کرتے ہیں، ان میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام بھی شامل کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے جب بیت اللہ کے اندر ایک مصری نے تنزیہ طور پر یہ سوال کر کے کہا کہ مجھے بتاؤ عثمان بدر میں شریک تھے یا نہیں، تو سیدنا عبداللہ نے کہا بدر میں وہ نہیں تھے۔ اس نے نعرہ لگایا اس لیے کہ اس میں بغض عثمان تھا ان کے دلوں میں، کہا اللہ اکبر، کہا ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، عثمان موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ عثمان ایسے ہی ہے جیسے بدر میں موجود ہے۔ اور دوسرا موقع بیعت رضوان، بیعت رضوان 1400 صحابہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی 1400 صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، کس بنیاد پر کہ ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، جن کو اللہ کے نبی نے اپنا سفیر بنا کے مکے بھجوایا، خبر پھیل گئی کہ مکے والوں نے عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ ہم لڑنے آئے نہیں تھے، آئے تو تھے عمرہ کرنے کے لیے، اسلحہ لے کے نہیں آئے تھے، صرف تلواریں تھی، لیکن عثمان کا خون اتنا قیمتی ہے، ہم اب واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے، اور میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بعض روایات میں اس کو موت پہ بیعت کہا گیا، شہادت پہ بیعت کہا گیا کہ جانیں جاتی ہیں تو چلی جائیں، واپس نہیں پلٹیں گے۔ 1400 صحابہ ان سے بیعت لی جا رہی ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بدلہ لینے کے لیے۔ اور ان صحابہ سے جب آپ بیعت لے رہے تھے، وہاں اللہ کے نبی نے جب صحابہ سے بیعت لی، اپنا بایاں ہاتھ نیچے کیا، دایاں ہاتھ اوپر اٹھایا اور کہا میرے صحابہ یہ ہاتھ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ، یہ عثمان بن عفان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا ہوں کہ اس بیعت میں عثمان بھی شامل ہے، اگر وہ یہاں ہوتا وہ بھی بیعت کرتا ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ کے نبی نے سیدنا عثمان کو وہاں موجود نہ ہونے کے باوجود موجود شمار کیا،
ان دو وجوہات کی بنیاد پر ان کو ذو النورین کہا گیا۔ ایک تیسری وجہ یہ بھی ذکر کی گئی کہ سیدنا عثمان کی خلافت میں دو خلفاء کی خلافت کا رب نے ان کو جمع کر دیا، اور خلفاء اربعہ میں سب سے لمبا دورانیہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور 2 سال اور چند مہینے، سیدنا عمر کا دور 10 سال، اور سیدنا عثمان کا دور 12 سال، اور سیدنا علی کا دور 4 سال۔ اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان کے دور میں عمر فاروق کے دور کو بھی، کہ جیسے عمر کا دور فتوحات ہی فتوحات ہیں، جس طرف بھی گئے ہیں اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، اور سیدنا عثمان کی خلافت کے پہلے 6 سال حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں گواہ ہوں اس بات کا، کوئی دن ایسا نہیں تھا جب مسجد نبوی کے صحن میں مال غنیمت کے ڈھیر نہیں لگتے تھے۔ 6 سالوں تک فتوحات ہی فتوحات ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی زیادہ علاقوں کو فتح کیا گیا سیدنا عثمان کے ان 6 سالہ دور میں، اور اگلے 6 سال سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خلافت کا وہی منظر جیسے سیدنا علی کے دور میں بیرونی فتوحات رک گئی، اندرونی سازشیں، آپس کے باہمی اختلافات اور اندر کے فتنے اور ان کی سرکوبی، سیدنا عثمان کے اگلے 6 سال بھی یہی تھے جب کچھ ظالموں نے دین کا لبادہ اوڑھ کر، اور خصوصاً اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر، اندر سے یہودی تھے، ابن سبا کا ٹولہ یہودی تھا لیکن دعویٰ یہ کیا محب اہل بیت کا، اور اس نے یہ نعرہ لگایا کہ عثمان یہ خلافت کا حقدار نہیں، خلافت علی کا حق تھا، خلافت تو علی کو ملنی چاہیے تھی رضی اللہ عنہ، لہذا عثمان کو خلافت سے ہٹایا جائے، اہل بیت کو خلافت دلوائی جائے۔ یہ سوچ اس نے پیدا کی مصر کے اندر، کوفہ کے اندر اور مختلف علاقوں میں، جبکہ سیدنا عثمان کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کے بعد سب سے پہلے سیدنا علی نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آخری دن تک سیدنا علی کہتے تھے کہ عثمان آپ اجازت دو، ہم ان کو جو آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں ان کا مقابلہ کریں، ان کے خلاف لڑائی کریں، اپنے بیٹوں کو ان کے دفاع کے لیے بھجوایا، لیکن ان ظالموں نے یہ سازش بنی، اور نتیجتاً جب لوگ حج میں مصروف تھے، مدینہ سے حج کے لیے لوگ اور مختلف علاقوں سے انہوں نے پیچھے سے مدینہ میں سیدنا عثمان کے گھر کا محاصرہ کر کے، ابھی لوگ حج سے پلٹے نہیں تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 2 مرتبہ ہجرت کرنے والے، مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی اور حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، اور نبی کے صحابہ میں واحد صحابی ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ 2 ہجرتیں کی، اپنے گھر والوں کو لے کر حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی، اور ایک ہجرت پر میرے اللہ کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، ایک ہجرت سے اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اتنا صاف تھا، فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم، عثمان نے پوری زندگی جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی، جب زنا، شراب نوشی، قتل و غارت یہ چیزیں عام ہوا کرتی تھیں، فرماتے تھے اللہ کی قسم عثمان کو اللہ نے جاہلیت میں بھی زنا سے بچا کے رکھا، عثمان نے جاہلیت میں بھی چوری نہیں کی، اور حیا اتنا، اور عفت اور عصمت اور کردار اتنا صاف، کہا کرتے تھے جب سے اس ہاتھ سے محمد مصطفیٰ کی بیعت کی ہے اپنی شرمگاہ کو یہ ہاتھ نہیں لگایا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 10 مبشرہ میں تیسرا نام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، بیت رضوان سیدنا عثمان کی وجہ سے وجود میں آئی، مسجد نبوی کی توسیع، باری آئی مسجد نبوی کی، اللہ کے نبی نے کہا یہ مسجد کے ساتھ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، کون ہے جو اس ٹکڑے کو خریدے
مسجد میں شامل کر دے، میں محمد اسے اس کے بدلے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذاتی مال سے، سیدنا عثمان نے اپنے ذاتی مال سے اس زمین کے ٹکڑے کو خریدا اور مسجد نبوی میں شامل کر دیا۔ اللہ کے نبی جب مدینہ آئے، ایک ہی کنواں تھا جس کا میٹھا پانی تھا، مالک یہودی تھا، مسلمانوں کو پانی پیسوں میں ملتا، درہم و دینار میں ملتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور پھر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے برابر کر دے، یعنی اپنی ملکیت ختم کر کے وقف کر دے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ذاتی مال سے اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جب 40 دن تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں دی گئی، 40 دن تک اس چشمے اور اس کنویں کا پانی بھی پینے نہیں دیا گیا، سیدنا عثمان نے خطاب کیا ان باغیوں سے اور کہا، مجھے بتاؤ کیا اس بات کے تم گواہ ہو کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ کون ہے جو مسجد نبوی کے ساتھ والی یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو، تمہیں یہ بات پہنچی ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا میں نے اپنے ذاتی مال سے خرید کے شامل کیا تھا، آج اسی مسجد میں تم مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ کہا، تم سب اس بات کو کیا جانتے ہو کہ وہ کنواں جس کا پانی میں نے خرید کر وقف کیا تھا، آج اسی کنویں کا پانی مجھے پینے نہیں دیتے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، پیارے بھائیوں، جیش الاسرا کے موقع پر جب غزوہ تبوک کی باری آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سفر مہینوں کا ہے، اس کے لیے آپ نے باقاعدہ صحابہ سے تعاون جمع کیا، چندہ جمع کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ایک موقع پر 950 اونٹ اس قافلے کے لیے عثمان ذو النورین نے پیش کیے، 50 گھوڑے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذاتی مال سے پیش کیے، اور 10,000 دینار سونے کے دینار عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر اس لشکر کی تیاری کے لیے پیش کیے، جو آج کے دور میں وزن کے حساب سے تقریباً کوئی 5.5 کلو کے قریب سونا بنتا ہے، چاندی کا حساب ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی جھولی میں ڈالا اور اعلان کیا، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد ایک عمل بھی نہ کرے، عثمان پھر بھی جنتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ عمل تھا کہ اللہ کے نبی سے جب یہ سنا کہ جو ایک غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ اس غلام کے بدلے اس کے جوڑ جوڑ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی کا یہ معمول رہا، ہر جمعے والے دن ایک غلام آزاد کرتے، اور اپنی زندگی میں 2000 سے زیادہ 2500 کے قریب غلام جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کیے۔ ایک غلام پر محمد مصطفیٰ نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ کے نبی کے یہ یار 2500 کے قریب غلام اپنے ذاتی مال سے آزاد کرنے والے۔ پیارے بھائیوں، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کیے جائیں، وقت چاہیے، بے شمار احادیث مناقب عثمان میں ملتی ہیں، میں اسباب کی طرف اشارتاً آتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے میرے اور آپ کے لیے جو سب سے پہلا سبق ملتا ہے اور نمونہ ہے، اللہ کے نبی نے ہر صحابی کی کوئی نرالی الگ الگ شان بھی بیان کی۔ عثمان کے بارے میں آپ نے کہا تھا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عثمان وہ شخص ہے کہ جس سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اصدقہم حیاء، حیا کے پیکر، شرم و حیا کے پیکر۔ آج امت مسلمہ کی بیٹیاں اور نوجوان، میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا تھا، الحیاء ایمان کلو، لوگوں حیا سارا کا سارا ایمان ہے۔
جب انسان کی نظر میں حیا نہ رہے، جب انسان کی بول میں حیا نہ رہے، جب انسان کے کردار میں حیا نہ رہے، جب اس کی سوچ و فکر میں حیا نہ رہے، وہ جو مرضی بول لے، جو مرضی کرے، جیسا مرضی حلیہ بنائے، جو مرضی اپنے چہرے کی شکل اور صورت بنائے، جیسا مرضی کردار اپنائے۔ پیارے پیغمبر نے کہا تھا جب حیا ختم ہو جاتا ہے پھر انسان جو مرضی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار کے کردار سے میرے اور آپ کے لیے پہلا سبق یہ ہے، اپنی زندگی میں حیا کو پیدا کیجئے۔ اور اصل حیا کیا ہے؟ انسان اپنے سوچ و فکر کی حفاظت کرے، اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچائے، کانوں کو بے حیائی سے بچائے۔ فرمایا اصل حیا یہ ہے انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے پیٹ میں حرام نہ ڈال لے، یہ اللہ سے حیا ہے۔ حرام خور حیا دار نہیں ہوتا۔ فرمایا جس کی نظر میں حیا نہیں، جس کی آنکھ میں حیا نہیں، جس کے پیٹ میں حیا نہیں، جس کی زبان میں حیا نہیں، جس کی سوچ و فکر میں حیا نہیں، فرمایا وہ حیا دار نہیں۔ اصل حیا یہ ہے انسان اپنے کردار کی حفاظت کرے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے کردار سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ دوسری چیز، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سے بے پناہ محبت کرنے والے، محب قرآن۔ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نمونہ جب آخری وقت ان کو شہید کیا جا رہا تھا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کھلا ہوا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب دشمن آگے بڑھ رہا ہے وار کرنے کے لیے، بیوی نے کہا جو کرنا ہے کر لینا، لیکن ایک بات سن لو، میں کی زندگی کی گواہی دیتی ہوں، عثمان دن کو روزے سے ہوتے اور قرآن پڑھتے، اور رات کو اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو کر ساری ساری رات قیام میں قرآن پڑھتے۔ میں نے عثمان کی زندگی میں اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ دن کو قرآن کی تلاوتیں اور رات کو قیام اور قرآن کی تلاوتیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اعلان تھا، کوئی مقروض میرے سامنے آئے جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو، کوئی حافظ قرآن آئے جس کو قرآن یاد ہو، اس کا جتنا قرض ہے عثمان ادا کرے گا۔ جو بھی قرآن نہیں پڑھا ہوا قرآن پڑھ لے، عثمان اس کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ قرآن سے اتنی محبت۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس معروف روایت کے راوی، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ آخری وقت بھی رب نے یہ شرف بخشا، قرآن ہی پڑھ رہے تھے اور خون کا پہلا قطرہ بھی مصحف پہ گرا، قرآن پہ گرا۔ اللہ ہمیں بھی قرآن سے سچی اللہ محبت نصیب فرمائے۔ پیارے بھائی، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ہمیں تیسرا پیغام یہ ملتا ہے کہ اللہ کے گھر، مسجد سے تعلق، مسجد سے محبت، مسجد کے لیے اپنے مال کی قربانی، مسجد کا حصہ اپنے حلال مال کے اندر اللہ کے گھر کو بنانا۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس حدیث کے راوی بھی عثمان رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے لیے ایک گھر بناتا ہے زمین پر مسجد، اللہ اس کا جنت میں گھر بناتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کردار سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لوگوں، یہ زندگی یہ تو فانی ہے، انسان اس مال کے ساتھ اتنی محبت نہ کرے کہ اس مال کو جمع کر کر کے اور ورثاء کے لیے اتنا کچھ چھوڑ کے چلا جائے، اپنے ہاتھ سے کچھ بھی اللہ کی راہ میں دے کر نہ جائے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے دین کے لیے مال قربان کیا اور کیسے کیسے نمونے چھوڑے۔ سیدنا ابو بکر کا دور ہے، مدینے میں قحط سالی ہے، عثمان کا ایک تجارتی قافلہ مدینے پہنچا، تاجر آئے، کہا عثمان ہم سے ایک کی بجائے 10 کی بجائے 12 لے لو، 10 درہم جو آپ کا خرچ ہوا ہے اس پر 12 درہم ہم سے وصول کر کے یہ مال ہمارے حوالے کر دو۔ کہا نہیں، اس سے زیادہ مجھے نفع مل رہا ہے۔ دوسری پارٹی آئی، کہا عثمان 10 کے 15 لے لو اور ہمیں یہ مال دے دو۔ کہا مجھے تو اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ تاجر حیران، مدینے میں اس سے بڑا نفع دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ کہا بتائیے تو صحیح۔ کہا میں نے اس ہستی سے تجارت کر لی ہے جس نے 1 کا 10 گنا دینے کا وعدہ کیا ہے اور 10 سے بڑھا کر وہ 100 گنا تک لے جاتا ہے۔ عثمان کو یہ دنیا کا نفع نہیں چاہیے،
یہ جتنا تجارتی قافلہ ہے یہ سب کا سب مدینے کے فقراء کے لیے عثمان نے وقف کر دیا ہے۔ عثمان کو 1 کے 10 سے بھی اللہ سے زیادہ کی امید ہے، اور عثمان کو یہ دنیا کا نفع نہیں چاہیے، اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرنا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آج المیہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، سندھ کے اندر جو حالات ہوئے ہم سب اس سے غافل نہیں، لیکن ہم سو گئے آنکھیں بند کر کے۔ جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہاں مرزائی اور وہ عیسائی مشروی ادارے وہاں ان مسلمانوں کو عیسائی بنا کے مال لگا رہے ہیں، ان کو مرزائی اور قادیانی بنا کر ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، رب کعبہ کی قسم، اس مال نے کبھی ساتھ نہیں جانا، قبر میں ہاتھ خالی ہی جانے ہیں۔ اللہ کے دین کی بات آئے، جہاں میں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے لگانے میں کبھی بخل نہ کریں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے۔ اور آخری پیغام، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی قبر پہ آتے اتنا روتے، حالانکہ عثمان وہ تھے جن کو کئی دفعہ جنت کی بشارتیں ملی، جب قبر پہ آتے آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی، کہتے لوگوں یہ قبر آخرت کی منازل میں پہلی منزل ہے، یا یہ جہنم کا گڑھا ہوگی یا جنت کا باغیچہ ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام صحابہ کرام سے اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے، اور کسی بھی صحابی کا تذکرہ خیر کے علاوہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے کہ جن کو اگر آتا ہے تو صحابہ پہ تبرہ کے علاوہ اور ان کے ایمان میں شکوک و شبہات کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا۔ اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے، نبی کی محبت میں زندہ رکھے، نبی کی یاروں کی محبت میں زندہ رکھے، قرآن کی محبت پہ زندہ رکھے، عقیدہ توحید پہ قائم رکھے، اور اللہ جب موت نصیب فرمائے تو رب العالمین عقیدہ توحید پر شہادت کی موت نصیب فرمائے، نبی کے یاروں کا اللہ ساتھ نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔